السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام و ساقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس واقعے کے بعد ایک مدت تک فرشتہ دوبارہ وحی لے کر نہیں آیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور اضطراب کے عالم میں مکہ کی وادیوں اور پہاڑیوں میں گھومتے رہتے تھے۔ کسی پل چین نہ آتا۔ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ عظیم ذمہ داری کس طرح نبھانی ہے، کچھ معلوم نہ تھا۔ اس حیرت و تشویش کی حالت میں کبھی کبھی ایک غیبی آواز آتی، بے شک آپ سچے رسول ہیں، تب آپ کو کچھ تسلی ملتی۔ آخر کار یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے کا واضح حکم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر دعوت کا عظیم فریضہ انجام دینے کا آغاز کر دیا، اور ابتدا اپنے گھر و اپنے اہلیہ سے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اس سچے دین کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت 10 سال کے تھے، فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی بلا تردد مشربہ اسلام ہو گئے۔ یہ تینوں تو گھر کے افراد تھے۔ باہر ملنے جلنے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ بالغ مردوں میں وہ پہلے مسلمان تھے۔ وہ خود بھی ایک معزز حیثیت کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اپنے واقف کاروں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اسلام کی ابتدائی دعوت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار پر مشتمل تھی۔ توحید و رسالت وہ بنیادی پیغام تھا جس سے اس عظیم دعوت کی ابتدا ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تمام امور کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی، بیماری اور شفا، زندگی اور موت، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم اور اجازت کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ بتوں اور ان سے منسوب دیوی اور دیوتاؤں کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب کچھ کرنے والی با اختیار ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب تھا محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے، انہی کے پیروی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اور ان کی تعلیمات کی مخالفت میں دونوں جہانوں کا خسارہ ہے۔ چونکہ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں یہ ایک نامانوس آواز تھی اور قریش کے سرداروں کی طرف سے شدید مزاحمت کا اندیشہ تھا، اس لیے ابتدا میں دعوت کا کام خفیہ طور پر کیا گیا۔ حق کی متلاشی روحوں نے یہ پیغام سنتے ہی محسوس کیا جیسے انہیں نجات کا راستہ نظر آ گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد ایمان لائے۔ دعوت میں کسی قبیلے یا خاندان کی تخصیص نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کو دعوت دی جا رہی تھی جس میں حق کو قبول کرنے کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں ابو عبیدہ بن جراح، ارقم بن ابی الارقم، عبیدہ بن الحارث، عثمان بن مطعون اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم جیسے قریشی جوان اسلام لائے، وہاں اس خفیہ پیغام کی آواز مکہ کے کمزور اور مفلس لوگوں کو اور غلاموں تک بھی جا پہنچی۔ امیہ بن خلف کے حبشی غلام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔
خباب جو ایک مالدار عورت کے غلام تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے، اسلام لے آئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو غیر ملکی نوجوان تھے، حلقۂ بگوش اسلام ہوئے۔ یاسر کا گھرانہ جو انتہائی تنگ دست تھا، شروع میں ہی مسلمان ہو گیا۔ اس میں حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لڑکے تھے اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک بار جنگل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا اور دعوت توحید سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن مجید کا نزول بھی اب مسلسل ہونے لگا۔ دعوت اسلام کی انہی ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے۔ انہوں نے وضو کر کے اور نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا طہارت اور رب کی عبادت کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسلمانوں کو اس طرح وضو اور نماز کی تعلیم دی۔ دوسری طرف قریش کے سردار ابو جہل، نضر بن الحارث، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط ایک مدت تک اس خفیہ دعوت سے بالکل لا علم رہے، حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ متشدد اور متعصب لوگ چاہیں قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، انہیں دعوت کی سنگن بھی نہ ملنے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرف باسلام ہونے والے تمام لوگ اس احتیاط کو پوری طرح ملحوظ رکھتے تھے۔ چونکہ ابو لہب چچا ہونے کے باوجود متعصب اور متشدد مزاج مشرک تھا، اس لیے اسے بلا علم رکھا گیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر، دانش اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دعوت سے آگاہ تھے، مگر انہیں بھی یہ علم یوں ہوا تھا کہ انہوں نے اتفاقی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایمان نہ لانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی، رازدار اور سرپرست تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو بھی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقۂ بگوش میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ السابقون الاولون ابتدا میں اسلام لانے والوں میں شمار ہوئے۔ حضرت عباس کو بھی اس دعوت کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک تو نہ کہا، مگر مخالفت بھی نہ کی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پشپناہی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قریش کی کئی سرداروں کو توحید کے اس پیغام کا پتہ چل گیا جو ان کے بتوں کی مخالفت پر مشتمل تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یوں چپ کے جاری تھی کہ کوئی اشتعال کا موقع پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ مسلم اور مشرک کہیں بھی آمنے سامنے تن کر کھڑے نہ ہوتے تھے۔ سرداران قریش کے خاموش رہنے کا ایک سبب بنو ہاشم کا احترام بھی تھا۔ اس کے علاوہ اندر ہی اندر پیج و تاب کھانے کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغام چند کمزور لوگوں تک محدود رہے گا اور پھر خود بخود مٹ جائے گا۔ غالباً انہوں نے اس دعوت کو زمانے جاہلیت کی امیہ بن ابی سلط اور زید بن عمر بن نفیل جیسے مشاہیر کی مذہبی سوچ پر محمول کیا تھا، جو الہیات پر گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک معبود کے قائل تھے، مگر اسلام کی دعوت ان سابقہ مصلحین کی خیال آرائیوں کے بنسبت بے پناہ طاقت رکھتی تھی۔ سامعین و ناظرین، مکہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے مرجع خلائق تھا، جہاں بیرونی زائرین کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ان مسافروں کو بھی حسب موقع دعوت دینے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ان کے ذریعے اسلام کی خبر بہت جلد دور و دراز کے علاقوں تک پہنچ گئی اور حق کی تلاش میں سرگرداں اکا دکا لوگ مکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے۔ سرداران مکہ پہلی بار چونکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئی لوگوں سے ملنے میں بہت احتیاط کرنے لگے۔ انہی دنوں ڈانکو کے قبیلے غفار کے ایک نوجوان ابو ذر غفاری نے، جو بت پرستی سے بیزار تھے، اپنے بھائی سے ایک نئی نبی اور نئی دین کی خبر سنی۔ وہ سیدھا مکہ پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے
جوان سے ملاقات کرنا مصیبت مول لینے کی مترادف ہے، لہذا وہ مسجد الحرام میں ٹہہ کر منتظر رہیں کہ کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا احوال پوچھا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں کے ہو؟ بولے غفار کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حیرت و مسرت سے اپنے پیشانی تام لی۔ ابو ذر غفاری اسلام لے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کو خفیہ رکھنے کی تاکید کی، مگر واپس جانے سے پہلے انہوں نے مسجد الحرام کا رخ کیا اور اہل مکہ کے بڑے مجمع میں کھل کر کلمہ توحید بلند کیا۔ یہ حق کا پھیلا والہانہ نعرہ تھا جسے قریش بالکل برداشت نہ کر سکے اور اس درویش بے نوا پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس یہ دیکھ کر تیزی سے لپکے اور یہ کہہ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا، بدبختو یہ شخص ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کا ہے، تمہارے شام کے قافلے انہی کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر ہٹ گئے کہ ان کی تجارت ڈاکوؤں کی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اگلے دن اس مجاہد نے پھر اسی طرح مسجد الحرام میں کلمہ توحید بلند کیا، مار گئے اور حضرت عباس نے انہیں بچایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر پھر اپنی والدہ اور بھائی کو دعوت دے کر مشرف اسلام کیا۔ اس کے بعد پورے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکوؤں کا یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح بنو بجیلہ کے عمرو بن عبسہ بھی اپنے علاقے سے نکلے، عکاظ کے میلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر کے لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ جب ہمارے غالب آنے کی خبر سننا تب دوبارہ آنا۔ 3 سال تک دعوت کا خفیہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ارقم بن ابی القم رضی اللہ عنہ کا مکان جو صفا پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، اس عظیم جد و جہد کا پہلا مرکز تھا۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔